نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں اہل کتاب کی طرف متوجہ ہیں اور ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کتاب ملی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، واللہ شہید، اور اللہ کے روبرو ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کو یعنی یہود نصارہ کو کہہ دو کہ تم ان باتوں سے کیوں انکار کرتے ہو جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے ہو کہ ہمیں کتاب ملی ہے، اور انہی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو مانتے نہیں ہو، صرف زبانی کہتے ہو کہ ہمیں کتاب ملی ہے اور ہم بس ہمارے لیے وہ کافی ہے، تو اس پر عمل تو کرو نا۔ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ان کو سب کچھ پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے پیغمبر ہے اور یہ سچی کتاب اس پر نازل ہو رہی ہے، اور یہ خاتم النبیین ہوں گے اور بنی اسماعیل میں آئیں گے اور عرب میں آئیں گے، یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی، اور اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت اللہ جو مکہ میں ہیں۔ تو یہ سب باتیں یعنی سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی تم پھر انکار کرتے ہو، منکر ہوتے ہو، اور اللہ تو تمہارے ان سب کاموں پر گواہ ہے، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ایک دن ایک ایسا آنے والا ہے کہ پھر تم لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمنت، ایمان لانے والوں کو، تبغونہا عوجا، کہ ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کام سے۔
اس میں ان کی ایک اور حرکت کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ یہ اہل کتاب مختلف طریقوں سے، ہیل و بہانوں سے لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہ ڈالتے تھے، کہ جس کی وجہ سے یہ جو لوگ جوگ در جوگ ابھی مسلمان ہو رہے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر ادھر لوگ آنا شروع ہو گئے اور مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو ان کو یہ باتیں اچھے نہیں لگی کہ یار یہ تو اب مسلمان ہو رہے ہیں لوگ، لہٰذا انہوں نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو منع کیا۔ ایک ہیلا انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ تم کچھ لوگ صبح کے وقت جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہم ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، اور ایمان لاؤ بھی، اور پھر شام تک رہو اور شام کو پھر واپس ہو جاؤ اور کہو کہ یار یہ دین ہمیں پسند نہیں آیا، کیونکہ اس میں جو تورات میں نشانیاں تھیں وہ ہم نے اس میں پائی نہیں ہیں اور وہ سچی نہیں ہیں، جو اس میں یعنی ان میں وہ باتیں سچی ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا ہم پھر روگردانی کرتے ہیں۔ تو ضعیف الایمان لوگ جو ہے وہ بھی پھر جائیں گے، کیونکہ وہ اہل کتاب پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ اہل علم ہے، ان کے پاس کتاب ہے، لہٰذا یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک اور شبہات ڈالتے تھے کہ یہ واپس ہو جائے دین اسلام سے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی طرف اب متوجہ ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، بعض اہل کتاب کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لائے پیچھے کافر، یعنی وہ اے مومنو اگر تم ان کا کہا مانو اور ان کی باتوں میں آ گئے، تو ان میں سے بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ بالکل یہودیت میں بہت سخت ہے، اور ان کو وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ دین حق ہے، پیغمبر حق ہے، اور پھر بھی وہ جو ہے حجتیں نکال رہے ہیں اور لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں، لہذا وہ تم کو یعنی واپس اسلام سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم ان کی بات کو مان لو گے تو تمہیں جو ہے نا کافر دوبارہ بنا دیں گے ایمان لانے کے بعد۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر پڑھی جاتی ہے آیت اللہ کی، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس کے بعد کہ جب کہ ہمارا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، اور اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اور تم کو یہ سب کچھ یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو ایسی حالت میں اگر تم لوگ ان کی باتوں میں آ کر پھر کفر اختیار کرو گے تو یہ پھر بہت تمہارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپس میں جھگڑے مت کرو، اور آپس میں بحث مباحثہ دین کے بارے میں مت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے پاؤں پھسل جائے اور الٹا پاؤں پھر جو ہے نا کفر میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا
اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ اہل کتاب کی یا کافروں کی یعنی ان سازشوں سے خبردار رہیے کہ وہ تمہارے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تو ان کی ان باتوں میں نہ آئے اور اپنے دین کی طرف توجہ کرے، اور پیغمبر علیہ السلام جو کچھ آپ کو فرما رہے ہیں وہ غور سے سنیں اور اس پر عمل کرے اور اس کا اتباع کرے۔ لہٰذا یہ سیدھا راستہ ہے اور اس کو پکڑے مضبوطے سے، اور پھر ان کی باتوں میں نہ آئے، لہٰذا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے بس سیدھی سادھی بات بتا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔